السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد یونس قریشی، لیکچرار اسلامیات، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج مظفر آباد، آپ سب طلباء و طالبات کو جماعت دہم میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ در حقیقت آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے جو شہادت عطا کی، میں بھی اس پر رب کائنات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ در حقیقت یہی وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہی وہی کام ہے جو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، یہ ان کا کام ہے۔ تو آپ شہادت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نصاب میں 2 صورتیں شامل کی گئی ہیں جماعت دہم میں، سورہ احزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ احزاب۔ اس کی تلاوت ہوگی، تو یاد رکھیے، تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب میں خود ہی آداب ہمیں سمجھا دیے ہیں کہ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب 2 چیزیں جو اللہ کا حکم ہے کہ ایک قرآن کو غور سے سننا ہے، اور دوسرا خاموش رہنا ہے، سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ تو فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ تو آئیے تلاوت سماعت کرتے ہیں سورہ احزاب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحى الیک من ربک، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی 3 آیات مبارکہ اگٹھی تلاوت کر دی گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور لفظی معانی علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کا تعارف سماعت فرمائیے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔
احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، ٹولہ. تو اس میں جنگ خندق ہوئی اور اس جنگ کی وجہ سے تمام قبائل کے لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کا نام دیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع، 73 آیتیں اور 1280 کلمات اور 5790 حروف ہیں. زمانہ نزول: یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد. جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں. اگرچہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ میں تشریف لے جا چکے تھے، لیکن اس وقت جو صورتیں نازل مکہ میں بھی ہوئی ہیں وہ مدنی ہی کہلائیں گی. اس سورہ مبارکہ میں بنی قریظہ، غزوہ احزاب، نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کا نزول 5 ہجری میں ہوا. مضامین یعنی اس صورت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اہم واقعات تو جیسے جیسے وہ آیہ مبارکہ آئیں گی وہاں بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک چیدہ چند چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دینا ضروری سمجھتا ہوں. یعنی اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، ان کے پردے کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ جہاں پر سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر آئے گا تو اس کا تذکرہ ساتھ ہی کر دیا جائے گا. تو آئیے آیت نمبر 1 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین، اور آپ کافروں کا کہا نہ مانیں. والمنافقین، اور منافقوں کا. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. ان اللہ کان علیماً حکیمہ، بے شک اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے. آیت نمبر 2. واتبع، واو کا معنی ہے اور، اتبع آپ کہا مانیں یا پیروی کریں. ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من سے، اور ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون خبیرا، بما جو کچھ
تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا باخبر۔ اس کا آیت نمبر 2 کا بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ پیروی کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 3 کا لفظی ترجمہ، وَتَوَکَّل، اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وَکَفَىٰ، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کار ساز، یعنی کار ساز کا معنی ہے کام بنانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 3 کا، وَتَوَکَّل علی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کار ساز۔ یہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا بھی ہے۔ والسلام، جزاکم اللہ۔